الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آغاز میں تو میں نے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تذکرۃ اولیاء کی ترتیب سے بزرگان دین کا ذکر خیر شروع کیا تھا، لیکن بعد میں وہ سلسلہ کچھ چینج ہو گیا۔ کیونکہ پتہ نہیں حضرت نے امام مالک کا ذکر خیر وہاں نہیں لائے۔ اتفاق سے یا تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ چونکہ ملک عرب کے بزرگوں میں سے ہیں اور انہوں نے عراق و عجم کے زیادہ وہی بزرگ جو ہے اپنی کتاب میں شامل کی ہیں، غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب میں امام مالک کا تذکرہ نہیں کیا، اس کی وجہ یہی ہے میرا خیال ہے۔ تو آج میرا خیال ہے کہ آپ کو چونکہ تین بزرگ ائمہ کا، امام ابو حنیفہ یہ بھی کوفہ کے تھے، عراق کے تھے، اور امام شافعی بھی اگرچہ مدینہ میں بھی رہے امام مالک کے پاس، لیکن بنیادی طور پر یہ عجم میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں ان کی والدہ ادھر لے گئی ان کو۔ اور باقی ائمہ کرام، امام احمد بن حنبل بھی اس علاقے کے بغداد کے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے خیال امام مالک چونکہ مدینہ طیبہ کے ہی رہنے والے تھے، شاید اس وجہ سے انہوں نے ذکر خیر آپ کا اس فہرست میں نہ کیا۔ میرا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا ذکر خیر بھی کروں، اس لیے میں ان کا آپ کو آج ذکر سناتا ہوں۔ کیونکہ فقہ کے جو چار مسلح ہیں، یوں کہہ لیجئے چار بزرگ ائمہ ہیں اہل سنت کے، جن کی ہم فقہ میں اقتداء کرتے ہیں۔ ویسے تو 12 امام بھی ہمارے امام ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے امام ہی ہیں، لیکن فقہ میں جن کے پیروکار ہیں نا اہل سنت و جماعت، اور اس حوالے سے اہل سنت میں اہل حدیث بھی داخل ہیں اور دیوبندی بھی داخل ہیں، سمجھائی؟ بلکہ بعض دیگر مروجہ مسالک جن میں کچھ تھوڑے بہت بھٹکے ہوئے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح یہ ہمارے جن کو میں ذکر کرتا ہوں سر سید احمد خان وغیرہ، تو کچھ حوالے سے بھٹکے ہوئے بھی ہیں، یا پرویزی وغیرہ، تو انہی کتابوں سے وہ بھی استفادہ کرتے ہیں نا۔ یعنی وہ فقہ جو ہماری ہے نا صحاح کی کتابیں، یعنی ہماری ان کی حدیث کی کتابیں مشترک ہیں، البتہ شیعہ کی مختلف ہیں ہم سے علیحدہ، سمجھ آ گئی بات کی۔ تو اس حوالے سے یہ فقہ کے جو چار مسالک ہیں اہل سنت و جماعت کے، تو ان چار میں ایک نام امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے، بلکہ ایک حوالے سے ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا امام شافعی سے، کیونکہ یہ ان کے استاد جو ہوئے، مگر چونکہ حضرت فرید الدین عطار نے تذکرۃ اولیاء میں اسی ترتیب سے ذکر کیا تھا، تو میں نے اسی ترتیب سے سنا دی، اب یہ رہ گئے، آگے چل کر دیکھا کہ ان کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سناتا ہوں۔ یہ تمہید تھی، بہرحال ریکارڈنگ میں تو یہ غیر متعلقہ باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا جائے، یہ بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے، ریکارڈنگ نہیں کروانی چاہیے، ریکارڈنگ ہونی چاہیے وہ جو لگا کر میز بیٹھتے ہیں نا ایک موضوع پر بس فٹافٹ شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح ریڈیو پاکستان پر، یہ ایک نجی محفل بن جاتی ہے۔ بہرحال اس کو آگ سے کاٹ دیا جائے گا، یہی ہے نا۔ تو آج میں حاضرین کرام آپ کی خدمت میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ امام مالک انس کے بیٹے ہیں، یہ انس وہ صحابی رسول نہیں ہیں، بلکہ یہ اور انس ہیں،
یہ مالک ان کے والد انس ہیں، انس کے والد پھر مالک ہیں، یعنی دادا کا نام ہی مالک ہے۔ اس مالک کے والد ابو عامر ہیں، اور ابو عامر کے والد عمر بن حارث ہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ عمر بن حارث صحابی رسول ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ بعض طلباء شاید کہیں اس سے الجھے نہ کہ یہ مالک بن انس شاید حضرت انس کے بیٹے ہوں، اور ان کے پردادا کے باپ عمر بن حارث کا چونکہ لقب ذو اسبح تھا، ذو اسبح، تو اس وجہ سے ان کو اسبعی بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سچ پوچھیں تو زیادہ تر آپ کے لیے زیادہ، اور پھر مشہور کے لیے یا ان کے لیے آپ سے کم، کیونکہ آپ اس حوالے سے سینئر ہیں ان سے، میں جانتا ہوں، یعنی دینی معلومات کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے ایم اے عربی غالباً کیا ہے نا، تو مالک بن انس اسبحی لکھا ہوگا کہیں، آپ کو شاید ذہن میں آیا ہو۔ تو اسبحی اس وجہ سے کہتے ہیں، ذو اسبح کے حوالے سے۔ یہ آپ سے تعلق نہ رکھتی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی کسی سے تعلق رکھتی ہے، کسی سے، سب سے تعلق سب باتوں کا نہیں ہوتا۔ تو ان کے دادا پردادا وہ صحابی رسول تھے، اور یہ بھی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے تو ان کو فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب جو باقاعدہ ایک شکل میں منصہ ظہور پائی، موطا امام مالک، وہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر کتابیں لکھنے کے سلسلے، حدیث میں کتابیں لکھنے کے سلسلے شروع ہوئے۔ لیکن اس لحاظ سے یہ امام ابو حنیفہ سے کچھ جونیئر بھی ہیں کہ وہ ان سے ولادت میں ان سے پہلے ہیں امام ابو حنیفہ، لیکن وہ کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفہ عراق میں تھا، اور یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ اکاڑے اور لاہور کا کیا فرق ہے جی، کہ بندہ چاٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت یہ مہینے کا رستہ تھا۔ تو اس وجہ سے آپس میں بس تھوڑی بہت ملاقاتیں ہوئیں جب امام ابو حنیفہ وہاں مدینہ منورہ گئے۔ یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں امام مالک، اور وہ ان سے کچھ سال بڑے ہیں، 20 یا کچھ لگ بھگ، پہلے ولادت ہے ان کی، کوفہ میں۔ وہ اجمی النسل ہے، یہ عربی النسل ہے، اور اس لحاظ سے آپ کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ آپ چونکہ مدینہ طیبہ میں مستقل قیام پذیر تھے، اس وجہ سے جتنے لوگ بھی اس دور میں ملکوں سے مدینہ منورہ میں حرمین میں حاضری دیتے تھے، تو وہ ان کے پاس رجوع کرتے تھے مسائل کے سلسلے میں۔ بطور امام دار الہجرہ آپ کا نام مشہور تھا کہ دار الہجرہ کے عالم، دار الہجرہ کے امام۔ اب دار الہجرہ کیا، دار الہجرہ مدینہ طیبہ کا ایک نام ہے، مدینہ طیبہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک نام دار الہجرہ بھی ہے، ہجرت کی حویلی، ہجرت کا گھر، کیونکہ صحابہ کرام نے اس میں ہجرت کی، اور طابہ اور طیبہ اور بہت سارے مدینہ، مدینہ النبی، مدینہ الرسول، کئی اور نام ہیں۔ تو یہ امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اور آپ اپنے دور کے مدینہ طیبہ کے اندر مرجع عوام و خواص سب سے بڑے عالم تھے۔ بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیگر بشارتوں میں دور بزرگوں کی طرف اشارہ فرمایا، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ سلمان فارسی کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی قوم میں ایک شخص ہوگا کہ علم اگر ثریا کے پاس ہوگا، ستاروں کے پاس، تو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ تو وہ امام ابو حنیفہ کی طرف کہتے ہیں علماء اشارہ کیا، یہ میں نہیں، علماء ربانی کہتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ایک دعا کی کہ اے اللہ قریش کو ہدایت دے کہ ان کا ایک عالم جو ہے وہ زمین کے طبقات کو علم سے بھر دے گا، تو وہ امام شافعی کی طرف اشارہ ہے۔
اس طرح ایک روایت میں اشارہ حضرت امام مالک کی طرف علماء نے کہا ہے، وہ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ علم کی پیاس اور تلاش میں اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، مگر مدینے کے عالم سے بڑھ کر کوئی عالم نہ پائیں گے۔ یعنی لوگ بڑی دور دور پھریں گے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن مدینے کے عالم سے بڑا عالم ان کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو اس کی بشارت وہ کہتے ہیں انہوں نے امام مالک سے کی ہے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بلاد مغرب، مراکش وغیرہ ان علاقوں میں بہت کثرت سے پھیلا ہے۔ اب بھی مصر و شام، فلسطین کے لوگ کئی ہیں جو ہاتھ چھوڑ کر جو نماز پڑھتے ہیں نا، سنی ایک تو ہے نا، شیعہ بھی چھوڑ کر پڑھتے ہیں، لیکن امام مالک کے جو پیروکار ہیں وہ بھی ہاتھ سائیڈ پر چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے بڑا مغالطہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ ہمارے عام جو مدینہ طیبہ جاتے ہیں نا، مکہ معظمہ، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چھوڑ کر ہاتھ پڑھ رہا ہے نماز تو سمجھیں کہ شاید شیعہ ہے۔ سارے شیعہ نہیں ہوتے، مالکی بھی ہوتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے بتایا نا کہ نماز میں ترمیم اور اصلاح کا عمل چلتا رہا ہے ابتدا سے بعد میں دین میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں حکمت تھی، اس میں اصلاح کا عمل جاری رہا۔ یعنی کسی زمانے میں نماز میں چلنا پھرنا بھی جائز تھا، کسی زمانے میں نماز میں بات بھی ہو جاتی تھی۔ ابتدا میں مکہ میں بھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، باقاعدہ 5 نمازیں 2 رکعتیں ہوتی تھیں، صرف 2 صبح 2 شام۔ تو اس پر کوئی حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں پوری ہوئی نا آخر جا کر، تو اس وجہ سے بھی ایک تھوڑا بہت فرق ہے، اور فی نفس اس میں کوئی اتنا عیب بھی نہیں ہے۔ یہ دیگر ائمہ کرام جو ہیں یہ ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں بھی ادب ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر بندہ سائیڈوں پر اس طرح سر جھکائے کھڑا ہو، اس میں بھی ادب ہے۔ کیونکہ میں بے رعایت بات کر رہا ہوں نا، اس وجہ سے اگر میں اپنے مسلک کی عظمت کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا تو میں اس کی زیادہ خوبیاں بیان کرتا، لیکن اب چونکہ میں سب بزرگوں کا حالات ان کے خاص تناظر میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے حق ہے کہ میں ہر ایک کی عظمت کا اظہار کروں۔ تو فی نفس اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی دونوں ہی حالتیں پائی جاتی ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ بچے کے یہاں بندے ہوتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی کہیں بتایا ہوگا آپ کو، اور جب فوت ہوتا ہے تو سائیڈوں پر لگے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ تو اگر نماز میں ہاتھ باندھے جائیں تو گویا اس حالت کے ساتھ مماثلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں بندے کو بھیجا، اور اگر ہاتھ سائیڈوں پر رکھے جائیں تو گویا اس حالت سے مماثلت ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے حامیوں نے، علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اصل میں ہاتھ باندھنے کے اندر ادب بھی ہے، اور ایک اور بھی نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نماز جو ہے درس، اس میں جو جتنے بھی اشارات پائے جاتے ہیں، جتنی حالتیں، ان میں کچھ نہ کچھ حکمتیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ مثلا جب ہم ہاتھ یوں کرتے ہیں تو اس کی ایک حکمت ہے کہ گویا ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ کے حضور چلے گئے۔ تو جس طرح ہم کسی چیز کو پس پشت ڈالتے ہیں نا، اس طرح سے ہے جی، کہ ہم ہاتھ اٹھایا بھی، میں نے تو اس کام سے ہاتھ اٹھانا محاورہ ہی چھوڑ دینا، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، بس میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک اشارہ، اسی طریقے سے یہ بھی ایک اشارہ ہے یہاں کو کہتے ہیں کہ چونکہ بندے کی شہوت کی جگہ ناف کے نیچے زیادہ یہاں اثرات شہوت کے ظاہر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے گویا جس طرح درد ہو نا تو دباتے ہیں، جہاں سے درد ہو دباتے ہیں نا تو افاقہ ہوتا ہے، تو گویا یہاں ہاتھ باندھنے میں
اس شہوت کو دبانے کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفسانی شہوت سے محفوظ رکھے. اس لیے عورت کو یہاں باندھنے کا حکم ہے، کیونکہ عورت کا سینہ شہوت کی جگہ زیادہ ہے. تو اس طرح کی حکمتیں ہیں اس کے اندر. دین ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے چونکہ رخ ہی انگلستان کی طرف کر رکھا، اس وجہ سے ہمیں ان سے کوئی سروکار ہی نہیں. ورنہ اتنا علم ہے ہمارا اپنا، اس کو جاننے سے نہ صرف یہ کہ دنیا سنور جاتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے. یہی پڑھ کر ہی بڑے بڑے وزیر، امیر، دبیر، حاجب، بادشاہ، سپہ سالار، تاجر ہمارے اسلام کے اندر جو پیدا ہوتے رہے وہ سارے اسی علم سے پیدا ہوتے رہے. ہم نے اب تصور کر رکھا ہے. ہم تو سچ یہ کہتے ہیں اللہ قادری صاحب کی نیت بھی اللہ کا درست نکلے اور ان کو اللہ فتح دے. کوئی طالبان کے ذریعے اسلام آئے یا کسی سے اسلام آئے، لیکن اللہ کرے بظاہر تو حالات کوئی ایسے نظر نہیں آتے. الجھاوے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے، اچھی صورت میں بری صورت پیدا ہو جاتی. تو اس وجہ سے بندہ تشویش کا شکار ہوتا ہے کہ کہیں اور نہ ہم اوڑے پر جا پڑیں، پہلے سے بھی بدتر حالت ہو جائے. پھر اب دیکھو نہ، سنا ہے کہ ادھر وہ پرویز مشرف بھی ان کے حامی بھی اس کے جلوس میں نکلے ہوئے ہیں، اور بینر شاید آپ تو دیکھتے نہیں نا ٹی وی، اور اس میں پرویز مشرف کے بینر اور تصویریں، ایک طرف قادری صاحب کی ساتھ پرویز مشرف کی. اب پتہ نہیں وہ زبردستی داخل ہو گئے ہیں اس کے پیروکار، کچھ ہوں گے تھوڑے بہت. یار بینروں کا کیا ہوتا ہے، ایک بندہ پیسے لگا کر کوئی 1000 کا بینر لگوا دے، اب کیا پتہ کس کے اندرات دے پرویز مشرف والے پھرتے ہیں کہ 100 بندہ پھرتا ہے. یہاں گڈ مڈ ہو گئی، معاملہ ہی گڈ مڈ ہوا. تو ان کے اندر اسرار ہیں ان کاموں میں. تو ہاتھ چھوڑنے میں، باندھنے میں، ان سب میں کچھ بھید ہے. تو حضرت امام مالک کے پیروکار بھی ہاتھ ساتھ سائڈ کے چھوڑ کر نماز پڑھے، لیکن ہمیں چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جن کے امام کا مسلک یہ ہے اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ ہاتھ چھوڑیں گے تو زیادہ دیر چھوڑے رکھیں گے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. کیونکہ وہ انہوں نے ایک ایسا فعل کیا جو ان کے امام کے اور جس کے مسلک پر وہ چلتے اس کے نزدیک وہ فعل نماز کو توڑ دیتا ہے اگر کس کثرت سے کیا جائے. یہ نہیں جس طرح وہ جو چھوڑ کر پڑھتے ہیں، اگر وہ ہاتھ باندھ کر پڑھنے لگیں تو انہوں نے ایک ایسا فعل کیا جو نماز کے ان کے معمول کے برعکس تھا. ویسے جو ان دنوں سعودی عرب میں چھائے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، انہوں نے منہ سے تو یہ بات نہیں مجھے کہی، لیکن ان کے حوالے سے کہ ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، مسلک وغیرہ کی قید نہیں رکھنا چاہتے، پھر ان کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کدے چھڑ کے پڑھ لی، کدے بن کے پڑھ لی. جی پھر ان کے حوالے سے تو یہ ہوگا کبھی رفع دین کر لیا کبھی نہ کیا، حالانکہ وہ خود پابند ہیں. جس طرح وہ پڑھتے ہیں اسی طرح کی پڑھتے، دوسرے طریقے نہیں پڑھتے. جب لبرل ہیں تو پھر ہر طرح کریں، بلکہ پھر کسی کو پیٹھ پیچھے بھی باندھنے دیں، ہو سکتا ہے کسی کی پچھلی طرف شہوت زیادہ ہو. یہ تو خیر گرا لگائی ہے میں نے. تو اپنے اپنے مطلب امام کا پیروکار ہی ہونا چاہیے، بس جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اس پر پابندی کریں. یہ میں اس لیے کہا کہیں یہ بتاتے نا آپ نہ کہیں کبھی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کبھی، یا کبھی ویسے جان کر لاپرواہی سے چھوڑ دیتے ہیں آپ ہاتھ کھرکن واسطے، تو موڑا کوئی گل نہیں، امام مالک چھڑ کے ہی پڑھ دینا. تو آپ کو جس مسلک پر ہیں اس کی پابندی سے اسی طرح پڑھنی چاہیے. بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مذہب، صاحب مسلک امام ہیں، اور مراکش اور اس علاقے کے لوگ بہت سارے ان کے پیروکار ہیں.
باقی یہ تو نصیب کی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار 2/3 ہیں امت میں، اور 1/3 میں باقی 3 ائمہ کرام. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ہوتا آیا ہے، کسی پر کس طرح. اب سارے تو نہیں الیاس قادری بن سکتے، کوئی ان سے زیادہ علم والے بھی ہیں لیکن الیاس قادری نہیں بن سکے. سارے حافظ منظور بھی نہیں سکتے، کوئی مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، وہ بیچارے کہیں ہو سکتا ہے دیہات میں رول رہے ہوں، میں تو پھر قصبے میں بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر، اس کا میدان، اس کا فیلڈ لکھا ہوا ہے. پھر اللہ جس کو جو مرتبہ دیتا ہے اس کے شایان شان اس سے کام لے لیتا ہے. پھر پیچھے لینے والا جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے. حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے. تو امام مالک جو ہیں وہ مدینہ کے عالم ہیں اور امام دار الحجرہ کہلاتے ہیں. 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 87 سال عمر پائی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی جب بوڑھے ہو گئے تو اس وقت بھی خضاب کی ضرورت پیش نہیں ہے. خضاب مراد کالا نہیں بلکہ وہ مہندی وغیرہ، یعنی بال کالے ہی رہے زیادہ تر، تھوڑے برائے نام. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال میں بھی عمر میں صرف 20 بال یا کچھ کم بیش سفید تھے. آپ کا حلیہ شریف لکھا ہے امام مالک کا کہ بڑے ہی خوبصورت وجی قداور تھے، فربا اندام، بھرا بھرا جسم، اور بڑی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں، بلند بینی، ناک، اور آپ بڑے ہی خوبصورت تھے. سر کے بال کچھ کم تھے، ہوتے نا زیادہ پڑھنے والوں کے جس طرح درمیان سے گھیر جاتے. آپ امامہ شریف باندھتے تھے شملہ کندھوں کے درمیان، اور یمن، مصر اور مختلف علاقوں کا اعلیٰ لباس زیب تن فرماتے تھے. مزاج کی بات ہے، یہ جائز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا لباس بھی ثابت ہے، لیکن کس نیت سے کہ چونکہ درس حدیث دیتے تھے. میں یہ حدیث کے اہتمام اور احترام میں ایسا کرتا ہوں. حدیث پڑھانے سے پہلے غسل کرتے، وضو تو پھر ہونا ہی ہے، خوشبو لگاتے، کبھی کبھی سرما استعمال کرتے تھے، کبھی کبھی، متواتر مستقل نہیں. عطر کا استعمال زیادہ کرتے تھے. حدیث پڑھاتے ہوئے ضرور عطر استعمال کرتے تھے، اور عود اور لبان سلگتے رہتے تھے ساتھ خوشبو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اہتمام اور احترام تھا. اور تدریس حدیث کے دوران کوئی بات دوسری کسی سے نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے جب امام ابو حنیفہ ان کی خدمت میں آ کر بیٹھے تھے، یاد ہوگا سنائی تھی بات میں نے، تو بیٹھے تو چونکہ ان کو پتہ تھا مزاج سنا ہوا ہوتا ہے اور آپ توجہ بھی نہیں فرماتے تھے کسی کی طرف، تو پڑھا کر فارغ ہوئے تو سلام کیا. تو آپ نے پوچھا تھا من این انت، کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا من اہل العراق. وہ یاد ہوگی بات آپ. حدیث کے دوران کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث پڑھاتے ہوئے پہلو بھی نہیں بدلتے تھے. یہ ہوتا نا کبھی اس طرح کر لیا، کبھی اس طرح کر لیا. سراپا ادب ہو کر، جس طرح بندہ نماز میں بیٹھتا ہے نا اور دائیں بائیں کوئی توجہ اور کوئی کام نہیں کرتا، تو اس طریقے سے حدیث پڑھاتے تھے. یعنی چوکڑی مار کے بیٹھے تو چوکڑی مار کے بیٹھے، تو زانو بیٹھے تو زانو ہی بیٹھ کر پڑھاتے رہتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو اتفاق سے، چونکہ وہ سادہ زمانہ تھا نا، وہ قالینوں کا زمانہ تو نہیں تھا، کسی مسجد نبوی کے اتنے کو عالی شان فرش تو نہیں ہوتے تھے. کسی ایسی جگہ وہاں کوئی کسی صف کے نیچے کوئی دائیں بائیں، صف بھی کھجوروں کی ہوتی ہوں گی یقیناً، سادگی کا زمانہ تھا. تو دوران تدریس کوئی اتفاق سے بچھو، یہ امتحان تھا سمجھیے، کوئی بچھو نکلا اور اس نے آپ کو ڈنگ مارنا شروع کیا نیچے سے کہیں پاؤں پر. تو وہ ڈنگ مارتا رہا، مگر آپ حدیث کے احترام کی وجہ سے ہلے نہیں، پڑھاتے رہے. اور جب فارغ ہوئے تو پھر اس کو کئی جگہ ڈنگ مار چکا تھا.
تو اتنی شدید تکلیف بھی برداشت کی، مگر حدیث کے ادب میں فرق نہیں آنے دیا۔ کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں، دیکھیں، اندازہ کیجیے۔ اور مدینہ طیبہ کے تو عاشق تھے، مدینہ طیبہ کے عاشق تھے۔ سچ پوچھیں تو ہم ہیں حنفی، لیکن مدینہ کی محبت کے سلسلے میں ہم سارے وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو امام مالک نے پیش کیے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہیں منفی، لیکن مدینہ کے فضائل میں جو دلائل حضرت امام مالک کے ہیں وہ سارے مولانا احمد رضا خان اور ہم فقیہ اعظم اور ہم مسلک والے ہمارے، وہ سارے وہ دلائل پیش کر جو امام مالک کی ہیں۔ مثلا میں تبرکن ایک بات سنا دیتا ہوں، مثلا جس طرح اس میں تو چاروں امام متفق ہیں کہ نبی پاک کے روضہ اطہر، آپ کی قبر انور جو ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، اس میں چاروں امام متفق ہیں، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، جو حضور کا قبر انور کا جو ہے حصہ۔ اور باقی اس میں اختلاف ہے کہ باقی شہر مدینہ، کعبہ کو چھوڑ کر سارا شہر مکہ اور مدینہ روضہ اطہر کو چھوڑ کر باقی شہر مدینہ، ان میں کون سا افضل ہے؟ ان شہر مکہ افضل ہے، سمجھا گئی بات؟ یعنی حضور کی قبر انور تو عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش و کرسی پر اللہ نہیں بیٹھتا۔ مت کسی کو غصہ آئے کہ یہ تو توحید کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ وہ بھی انہی کے لیے، اور وہ بھی عرش کرسی بھی انہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے۔ باقی رہ کے جلوے، تو جلوے اس کے کعبے میں بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ہیں، مومن کے دل میں بھی ہیں، عرش پر بھی ہیں، کرسی پر، ہر جگہ جلوے اس کے تو ہیں نا۔ اس لیے اللہ حضرت کہتے ہیں وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، لامکاں میں گئے تھے نا، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کیونکہ مکان مکین کے لیے بنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مکین نہیں کسی ایک جگہ کا۔ اس لیے وہ جب وہ بھی ان کے تخت ٹھہرے تو وہ تخت افضل ہے جہاں مستقل حضور ہیں، کہ وہ تخت افضل ہے جہاں کبھی گئے، یہ مستقل ہے۔ تو اس وجہ سے اس پر حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا کر دیا جی۔ تو حضور کا روضہ اطہر تو کعبہ سے بھی افضل ہے اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہ قبر انور کی بات کر رہا ہوں، وہ حصہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور لگا ہوا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور باقی کعبہ شریف باقی مدینہ سے افضل ہے، اس میں بھی چاروں امام متفق ہیں کہ روضہ اطہر کو چھوڑ کر، قبر انور کو چھوڑ کر باقی جو شہر مدینہ اس سے کعبہ افضل ہے، یہ بھی اس پر بھی اتفاق ہے۔ اب کعبہ اور روضہ اطہر کو چھوڑ کر باقی شہر مکہ، باقی شہر مدینہ، اس میں جو اختلاف ہے اس پر تین ائمہ کرام جو ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، وہ مکہ شہر کو افضل بتاتے ہیں۔ قبر انور سے علیحدہ باقی شہر مدینہ سے کعبہ چھوڑ کر باقی شہر مکہ افضل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ یہ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، شہر مدینہ افضل ہے۔ تو اس حوالے سے ہم امام مالک کی اس بات کو اہمیت دیتے ہیں، اور آپ کو عاشق مدینہ بھی کہا جاتا ہے، عالم مدینہ بھی اور عاشق مدینہ بھی۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ آپ نے صرف ایک حج کیا ہے، مدینے میں رہ کر صرف ایک حج کیا ہے، جو فرض تھا، اور حج نہیں کیے کہ فرض ادا ہو گیا، اور اب میں اگر مکے جاؤں حج کے لیے، نہ جانے وہاں موت آ جائے، تو میں تو مدینہ طیبہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور اس لیے آپ دوسرے شہروں میں بھی نہیں گئے، کوفہ وغیرہ میں بھی نہیں گئے، مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ اسی مضمون کو کسی شاعر نے وہ بیان کیا ہے کہ
غالباً اعظم نے یا کسی اور شاعر نے، مدینہ چھوڑ کے جانا نہ تم کبھی باہر، میں اپنے سے بنا ہی رہا ہوں، شاید اسی طرح ہی ہو، خدا کرے کہ پھر خدا ہی جانے کہ پھر زندگی وفا نہ کرے، اس طرح کا کچھ شعر ہے کہ مدینہ چھوڑ کے باہر نہ جانا، کہ اللہ جانے پھر زندگی وفا نہ کرے، تو تم باہر مر جاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو آپ نے صرف ایک حج کیا اور باقی مدینہ منورہ میں زندگی گزاری۔ کہیں باہر موت نہ آ جائے۔ اور پھر مدینہ طیبہ کا اتنا ادب تھا، حالانکہ مستقل رہنے والوں میں ادب کی کمی آ جاتی ہے، کہ جب سے بلوغ ہوا، ہوش سنبھالا، بلکہ لوگ تو ساری عمر کا ہی کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بچپن میں تو بندے کو اتنا شعور ہی نہیں ہوتا، تو بلوغ کے بعد جب علم و عمل پر کی فیلڈ میں آئے تو آپ نے اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر کبھی پیشاب یا بول و براز نہیں کیا، اور کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، کیونکہ زمانہ رسول اللہ کا کافی قریب تھا، 1 صدی تھی نا تقریباً۔ مدینہ کی حدود سے باہر پیشاب یا کسی اور حاجت کے لیے جاتے نا، تو دن میں اگر 2 مرتبہ جانا پڑتا۔ اصل میں ایسے لوگ کم کھاتے ہیں نا، ہماری طرح بار بار پھر ان کو ضرورت بھی پیش نہیں آتی، ہمارا تو باقاعدہ فیلڈ ہی کھانا پینا ہے نا، ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں، وہ جینے کے لیے کھاتے ہیں، وہ اتنا کھا جسے جیتے رہیں، اور ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں، تو پھر فرق تو ہونا ہے۔ تو جو ایک آدھ بار کبھی دن میں رات میں ضرورت پڑتی ہوگی، تو مدینہ کی حدود ہیں، گویا احد سے آگے نکل جاؤ، وہ 3 میل، حیدر بیر علی سے آگے نکل جاؤ، اس طرح آپ کو حدود لاباتین کہتے ہیں نا، 2 جگہ تھیں اس مدینہ کی حدود، انہیں حرم حضور نے ٹھہرایا تھا، تو اس سے باہر جاتی، کتنی بڑی بات ہے، دیکھو ساری عمر، اور سوار نہیں ہوتے تھے گھوڑے پر، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید وہاں سے وہ گزرے ہوں، کسی زمانے میں وہ اس طرح گزرے تھے، بسد وقار و تجمل، ادھر سے گزرے تھے، فضا میں شوخی رفتار کی ادائیں ہیں، ہوا میں نرمی گفتار کی صدائیں ہیں، غرض وہ حسن اب اس طرح کا جزو منظر ہے، نیاز عشق کو ایک جلوہ گاہ میسر ہے۔ تو وہ اس وجہ سے وہاں سوار نہیں ہوتے تھے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پاؤں لگے ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین میں محو خواب ہوں، میں اس پر مالک جس جگہ موجود ہو، تو غلام گھوڑے پر سوار آ رہا اس شہر میں، اس جگہ پر۔ اس کو یوں لے لیجئے نا، جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں اور ایک بندہ سین میں جناب یہاں گھوڑے پر یا کسی پر سوار چلنا شروع کر دے اکیڈمی کی یا میرے گھر کے حویلی میں، اور بھی غلام نوکر، تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ تو یہ سوچ کی بات ہے۔ بہرحال اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجبوروں کے لیے رعایتیں رکھی ہوئی ہیں، مگر عاشقوں کو اندر کا مفت فتوے دیتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس بات پر اب بھی ہمارے ساتھ یہ بعض اہل حدیث قسم کے حضرات جھگڑتے ہیں، مدینہ طیبہ تم یوں کیوں کہتے ہو، مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ لاہور میں ایک بندہ الجھ پڑا تھا، جس سے اکیڈمی میں نے منظور کروائی تھی نا، اس کی مستقل منظوری لے لی تھی، اور بعد میں پرویز مشرف نے پھر اس کی تجدید ہر سال کا نیا سسٹم جاری کر دیا، کہ تاکہ ہر سال 5-10 ہزار نکالا جائے۔ تو وہ اتفاق سے جس نے وہ دی نا، وہ سپرنٹینڈنٹ تھا جو ڈائریکٹر کا، تو وہ کوئی اس قسم کا تھا، تو باتوں باتوں میں وہ میں نے ذکر کر دیا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی حاضری 2 بار دی ہے یا 3 بار۔ تو مدینہ طیبہ آپ کہتے ہیں، مکہ معظمہ نہیں کہا جاتا؟
میں نے کہا بھائی ہم تو مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور اس کے وسیلے سے پھر مکہ معظمہ بھی وہ آتے ہیں، اس وجہ سے اصل ٹارگٹ جو ہے وہ بیان کر، تو بڑا جھلایا بنایا، اور اس نے خاصی ڈیلے بھی کی رکھی، اس میں دو تین پھیرے مجھے پڑے تھے۔ تو میں ایسے الزام نہیں لگاتا، بندے ہیں کوئی اعلیٰ حضرت کو شاید ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ مکہ نہ صحیح، طیبہ نہ صحیح، افضل مکہ ہی بڑا زاہدہ، ہم تو عشق کے بندے ہیں، تو نے کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو اسی حوالے سے بہت ساری ہماری چیزیں، یہ جی میلاد کے اندر یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، جی یہ اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ جی اس کا ثبوت عشق دیتا ہے، محبت دیتی ہے، ہر بات کا ثبوت ڈھونڈتے پھرنا۔ اب ان سے پوچھئے امام مالک سے کہ جی ثبوت دیں، کون سے قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں گھوڑے پر سوار ہو، تمہارا عشق صحابہ کرام سے زیادہ ہو گیا ہے؟ یہی کہتے نا وہاں بھی کہ تمہارا عشق زیادہ ہو گیا ہے، صحابہ کرام کو عشق نہیں تھا، تم میلاد مناتے ہو، صحابہ کرام کو عشق نہیں تھا۔ صحابہ جیسے بن جاؤ تو پھر تو بات ہی کون نہیں۔ کس نے کہا تھا نا، کیا صحابہ کرام نے بھی لڈو بانٹے تھے؟ تو سنی عالم نے کہا صحابہ نے تو سر بانٹ دیے، بے وقوف، ہمیں لڈو بھی نہیں بانٹنے دیتے۔ جی تو انہوں نے تو سر بانٹ دیے، اگر وہ ویسے ہو جائیں تو پھر تو کیا یہ بات ہے، ہم تو صرف یہ تھو سے لڈو ہی بانٹنے والے، کھانے پینے والے ہیں، چلو ان کے نام پر تو بانٹ رہے ہیں، کچھ بھی بانٹ رہے ہیں، حلال چاہیے بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا، ان میں الجھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، جس سے ممانعت نہیں ہے اور حضور کی محبت میں وہ کام کیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور آپ نے مدینہ طیبہ میں ساری زندگی گزاری، اور مدینہ طیبہ میں ہی آپ کی قبر انور جنت البقیع میں ہے، اور اللہ نے اس عاشق مدینہ کا نام زندہ رکھا ہوا ہے کہ امہات المومنین آپ نے حاضریاں دی ہیں، تو کس نے بتایا ہوگا جہاں وہ 9 ہے نا، ان کے تھوڑے سے آگے امام نافع اور امام مالک کی قبر، وہ کہتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، یہ تو وہ سپاہی بھی بتا دیتے ہیں، امام مالک اور مولا عمر امام نافع، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے، حضرت عمر کے غلام تھے، وہ بھی فقیہ شخص ہیں، تو ان کی قبریں دونوں کی آگے ہی، اس کے آگے شہزادہ ابراہیم کی ہیں، اور عثمان بن مظعون کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا خیال کافی ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔